السلام علیکم، میں ہوں رضوان جعفر. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. عید کے موقع پر ہم آج ہیں دو بہت ہی اہم رہنماؤں کے ساتھ. آپ کا سے تعارف کراتا ہوں. نثار کھوڑسا ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر ہیں، سینئر رہنما ہیں، اسپیکر بھی رہے اور ونس اے سینیٹر آلویز اے سینیٹر. نثار صاحب السلام علیکم. شکریہ. السلام علیکم سر. خواجہ سہیل منصور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، متحدہ قومی موومنٹ سے 2 دفعہ MNA رہے، بلکہ تیسری دفعہ بنتے رہ گئے ہیں، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ خواجہ صاحب پہلی عید ہے آپ کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلی عید ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے جو رہنما اور چیئرمین وہ ہیں ان کے ساتھ میرے خیال میں کوئی 20 سال کی عید ہے. اچھا. کیونکہ میرا ہمیشہ سے ایک بڑا قریبی تعلق رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور سندھ فرق کیا ہے MQM کے ساتھ عید منانے میں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ عید منانے میں فرق کیا ہے؟ MQM کے ساتھ جو ہم نے کبھی گھر میں اپنے عید اور بقرہ عید نہیں منائی تھی، اچھا، بلکہ ہم شہیدوں کے گھروں پہ عید مناتے تھے. ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کم سے کم یہ ہے کہ میں اپنی فیملی میں بیٹھ کے عید منا رہا ہوں، اور مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ چاند رات کو جو ہے مجھے شاید 90 پہ جا کے کوئی تقریر سننی پڑے. تو اس لیے میں یہ خوش ہوں کہ میں ایک لبرل پارٹی کے اندر اور جو لوگوں کے مسائل اور پرابلمس کو سمجھتی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے میں عید منا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور سر آپ کی عید ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی لاڑکانہ میں رہی؟ جی ہاں، میری ہمیشہ لاڑکانے میں ہی ہوتی ہے. آبا و اجداد وہاں کے ہیں، قبریں ان کی وہاں، اور کوئی نہیں جائے تو کم از کم عید والے دن تو دعا جا کے. الیکشن کے دنوں میں آپ کے گھر پہ جب میں نے پروگرام کیا تو بڑا اچھا لگا مجھے کہ جناب ایک زبردست انوائرمنٹ تھا. کچھ مور گھوم رہے تھے، کچھ پرندے، کچھ، اور پھر دوسری بات ظاہری بات ہے آپ علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے. شاید آپ آئے تھے. جی بالکل. اور ایک کال کے اوپر آپ نے جو ہے نا بہت ہی کوئک نوٹس پہ لوگوں کو جمع کیا، اور ہم تو ویسا پروگرام کرتے ہیں نا، عوامی پروگرام، تو اس کے اندر پھر جو ہے عوام کے سوالات اور آپ کے جوابات. میں سمجھتا ہوں یقیناً وہ اپوزیشن کا زمانہ تھا. نہیں سر، آپ کب اپوزیشن میں رہے؟ آپ تو ہمیشہ اقتدار میں رہے ہیں سر. 15 سال ہو گئے، 16واں سال چل رہا ہے سر. میں اور پیچھے کی بات کر رہا ہوں، جب آپ نئے شروع ہوئے تھے. مجھے اتنا پرانا نہ کریں سر. آپ اس سے بھی پرانے ہیں، آپ اس سے بھی پرانے ہیں. 2002 میں کہاں تھے ہم؟ نہیں، یہ میرے خیال سے 2011 کی شاید بات ہے، 11 یا 12 میں ہم نے اس طرح سے کیا تھا پروگرام. تو یہ اچھا، یہ بڑا جو جملہ کہا جاتا ہے میڈیا میں، اکثر آپ سنا ہوگا آپ نے، کہ بھائی سندھ میں 15 سال سے حکومت ہے، 16 سال سے حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا. کیا ڈیلیور کیا ہے؟ اب یہ بات ہمیں کیوں کہتی ہے؟ نواز لی کو کیوں نہیں کہتے؟ وہ بھی تو اتنی رہی، 90 میں رہی، 93 میں رہی، صوبے میں تو کم از کم رہی. صوبے میں شہباز شریف صاحب تھے، شہباز شریف صاحب تھے، پھر شہباز شریف صاحب تھے، پھر شہباز شریف صاحب تھے. تو یہ صرف سندھ میں پیپلز پارٹی کو نظروں میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ نہیں، وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے لاہور کو بنایا ہے، لاہور کو ڈیولپ کیا ہے. بنانے کی اپنی جگہ پہ، بات بنانے کی اپنی جگہ پہ. وہ اسی تناظر میں کہا جاتا ہے نا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ سائیں آپ کتنا آپ کے پاس وہ موجود ہے اور کیا کرتے ہیں. کبھی تو ان پر الزام لگتا تھا کہ جی سارے پیسے رائیونڈ میں لگ رہے ہیں. یہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ جی یاد ہے. ہوتا تھا. لاہور کو بھی انہوں نے بنایا، ہم نے کراچی کو بھی بنایا. ایسا نہیں کہ کراچی پہلے ایسے تھا. آپ اگر یاد رکھیں تو یہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کوئی آج سے شروع نہیں، 1988 سے شروع ہوئی. آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب بے نظیر نے 200 ارب روپے کا پیکیج سے شروع کی تھی بات؟ پھر آپ کیوں یاد نہیں رکھتے کہ جب وہ اس میں 91 میں جو جماعت اسلامی کے میئر صاحب تھے انہوں نے پھر اس کو آگے بڑھایا. یہ سارا جو چیزیں ہیں، جو بھی ورکنگ آؤٹ پلان جو بھی ہوا ہے، یہ 1988 سے شروع ہے. پھر 18 مہینے حکومت چلی، ختم ہو گیا، پورے نہیں کر سکے. 90 سے 93 تک حکومت دوسری تھی، وہ بھی پورا نہیں کر سکی. پھر 93 سے 96، پھر 96 سے 99. اس طرح سے چاروں حکومتیں چلی ہیں. 12 سال میں 4 وزیر اعظم، 4 اسمبلیاں، 4 الیکشنز. یہ آپ اس طرح سے رہے تو جو بھی پلاننگ بنتی ہے وہ کنٹینیوٹی سے بنتی ہے. پاکستان میں جتنے ریسورسز ہیں موجود، اس میں آپ کو کنٹینیوٹی جاری رکھنے کے سوا چارہ نہیں ہے. لیکن سر یہ بھی زرداری صاحب کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے جو 18ویں ترمیم میں جو اختیارات صوبوں کو دیے، اور اس میں خاص طور پہ جیسے سندھ کی اگر ہم بات کریں، اور وہی پھر 15 سال والی بات آ جاتی ہے، 16 سال والی، تو وہ تو نان اسٹاپ اختیارات موجود ہیں 15-16 سال. دیکھو بابا، 15 سال ہوں یا 20 سال ہوں یا 25 سال ہوں، الیکشن میں عوام ووٹ دیتے ہیں.
اگر مخالفت میں کوئی جماعت نہیں ہے ایسی کہ جو میجورٹی جیت سکے تو پھر آپ عوام کو غلط کہہ رہے ہو. نہیں میں عوام کو غلط نہیں کہہ رہا, میں تو کہہ رہا ہوں سوال اٹھتا ہے ہمیں ڈیلیور کرنے کا کہ کیا ڈیلیور کیا نہیں کیا. اگر ڈیلیور نہیں کیا ہوا ہوتا تو ہر دفعہ ہم پہلے سے بہتر کیوں ہیں؟ الیکشن تو ویسے بھی نگراں حکومت کراتی ہے. ٹھیک ہے, نگراں حکومت تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی, کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن تو اب جا کے ہوا ہے بااختیار کہ جی اس نے ہی الیکشن کرانی ہے. اس سے پہلے الیکشن کمیشن اتنی شاید بااختیار نہیں تھی, 18ویں ترمیم کے بعد ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں الیکشن میں ہم کیوں بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. آج ہمیں 117 ممبر ہیں, پچھلی الیکشن میں 99 اس سے پہلے اور کم تھے, اس سے پہلے اور کم تھے. 2002 میں ہم میجورٹی میں نہیں تھے, لیکن ہم نے میجورٹی بنانے کی بھرپور کوشش کی تھی. راہ میں روڑے اٹکائے گئے, 3 مہینے تک اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا, اسمبلی کے دروازے کو تالے لگائے گئے, ہم فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے وہاں اجلاس کرتے رہے. اب یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں, اس ساری چیزوں کو لوگوں نے محسوس کیا ہے. اگر ہمارے مخالفت میں اتنی کوئی بڑی پارٹی نہیں بن پائی تو وہ اپنی پارٹیاں اپنا سوچیں. اور جب مخالفت میں لوگ تھے بھی مختلف پارٹیز کے, خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں حیدرآباد سے لے کے کشمیر تک کی, تو اس میں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے چلے گئے. شامل ہونے سے آپ کسی کو روک نہیں سکتے, شامل ہونے سے کسی کو روک نہیں سکتے, اور کسی پارٹی پر قدغن نہیں لگا سکتے کہ وہ لوگوں کو شریک نہیں کر سکتا جب آپ ممبر نہیں ہو. لوٹا بنانا اور چیز ہے, کسی ایک پارٹی سے چنا ہوا ہو اور وہ مجھ سے مل جاتا ہے تو اس کو اکثر ہم غلط لفظ بولتے ہیں. لیکن اگر کوئی الیکشن نہیں ہے, سارے آزاد ہیں, تو کسی کی مرضی ہے کسی بھی پارٹی میں جا کے منسلک ہو سکتا ہے. تو وہ آپ عوام کو بالکل ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ بھی بہت بڑی تعداد میں شمولیت ہوئی نئے لوگوں کی پاکستان پیپلز پارٹی میں. عوام کو قصوروار نہ کریں. میں سمجھتا ہوں صرف یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ جلدی ہو, اسپیڈ جلدی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ گلاس آدھا خالی ہے, آدھا خالی ہے, یہ نہیں کہتے کہ آدھا بھرا ہے باقی بھی بھر جائے گا. وہ تھوڑا سا پازیٹیو ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے سندھ ایسا تھا, اس سے بہتر ضرور ہوا ہے, لیکن آپ اگر پرفیکشن کی بات کرتے ہیں تو پرفیکشن تو ہو سکتا ہے پنجاب میں بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. خواجہ سہیل منصور صاحب, ایک وقت تھا کہ آپ بڑی تنقید کرتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی پر, مثلا ایک پارٹی کی ترجمانی کرتے ہوئے وہاں بیٹھ کر. تو اب آپ ادھر آ گئے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آ گئے, تو وہ ساری باتیں جو آپ کرتے تھے وہ پھر آپ نے اب یہاں پر آ کر نثار کھوڑو صاحب سے, مراد علی شاہ صاحب سے, آصف زرداری صاحب سے کرنی شروع کر دی ہے سر یہاں پہ آ کے. دیکھیں سر, اللہ ہدایت کبھی بھی دے سکتا ہے, تو مجھے ہدایت آ گئی ہے. نہیں ٹھیک ہے نا, یہ بات اپنی جگہ پہ. دیکھیں سیاست میں مخالفت ہوتی ہے, لیکن کسی بھی پارٹی کو آپ دیکھیں گے کہ عوام کے مسائل سے پرے ہو کر نہیں بولتی. ٹھیک ہے. معاف کریے, متحدہ قومی موومنٹ کی بات خامخواہ آ جاتی ہے, لیکن اس کے لیے بھی بہت سی نیگیٹو امپریشنز ہوتی تھیں. جی. لیکن کوئی بھی سیاسی پارٹی, چاہے نواز لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, کوئی بھی ہو, عوامی مسائل سے ہٹ کر نہیں ہوتی. ٹھیک. تو ان کو بھی کوئی اتنا برا نہیں لگ رہا ہوگا اگر میں کہہ رہا ہوں کہ جی ٹوٹے ہوئے گھروں کو بنانا ہے, کیا یہ مخالفت کریں گے؟ یہ بری بات ہے. اگر میں کہوں گا کہ بھائی کسان کارڈ ہوگا تو کیا مخالفت کریں گے؟ ابھی کوئی صحت کارڈ ہوگا اور مفت میں صحت کا علاج ہو جائے سب کو تو کیا کوئی مخالفت کرے گا؟ یہ جو بھی اصلاحات ہیں وہ عوامی مسائل کے اصلاحات ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے اس دفعہ جو منشور دیا وہ بڑا پریگمیٹک تھا, ہر ایک سیکشن آف سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے کو ٹچ کر رہا تھا. یہ اور بات ہے کہ اب ہم حکومت نہیں بنا سکے, ہماری پارٹی کو اتنی اکثریت نہیں ملی, اس لیے ہم ان ٹوٹو منشور پہ کام کر سکیں یا نہ کر سکیں وہ اور بات ہے, لیکن عوام کے مسائل کے بغیر پارٹیاں چلیں گی کیسی؟ بالکل بالکل. اور ابھی تو 2 امپورٹنٹ صوبے آپ کے پاس ہیں, سندھ بھی ہے اور اب تو بلوچستان بھی آپ کے پاس ہے. جی جی. تو اس میں ڈیلیور ہو سکتا ہے. تو یہ ہدایت کیسے ملی آپ کو, یہ میں جاننا چاہوں گا. کیسے؟ نہیں ابھی رک جائیں ذرا, بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد خواجہ سہیل منصور سے ہم جانیں گے کہ یہ جو ہدایت کا انہوں نے معاملہ ابھی چھیڑا ہے, یہ پوچھیں گے کہ کون ہے ہدایت صاحب. ذرا بریک کے بعد ملتے ہیں, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک.
آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، ہمیں امید ہے کہ بھرپور انداز میں عید آپ نے سیلیبریٹ کی اس سال. خواجہ سہیل منصور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نثار کھوڑو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو ہدایت مل گئی، تو یہ کسی نے دی ہدایت؟ دیکھیں میں کراچی ہائٹ ہوں اور میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں. ٹھیک ہے. جو مجھے اس وقت ظاہر ہے جو آپ نے کہا کہ 13 سال یا 14 سال یا 15 سال ہو گئے تو پیپلز پارٹی جو ہے سندھ میں ٹین ایجر ہے. جی. ہم اس زمانے میں ٹین ایجر تھے. اسکول کے زمانے سے ہماری سیاست شروع ہوئی اور کراچی کے اندر جو ہے کیونکہ جن علاقوں میں ناظم آباد میں ہم رہتے تھے تو وہاں پر ایک پارٹی آئی جس نے ہم کو یہ منشور دکھایا کہ جی کراچی کے بچے کو جو ہے وہ نوکری نہیں ملتی، کراچی کے بچے کو داخلہ نہیں ملتا. تو ظاہر ہے ہم اسی سسٹم کے تھے، ہمارا وہی وہ تھا معاملہ جو ڈومیسائل کا. تو ہم ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ایک اس میں چلے گئے. میں اس وقت نہیں کہتا کہ وہ کوئی میری گمراہی تھی، لیکن یہ ہے کہ جو بھی شہر کا بچہ ہوگا اس کو، جیسے لاڑکانہ میں انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ کی قبریں ہیں، تو جیسے میرے ماں باپ کی قبریں پاپوش نگر میں ہیں، تو میں نے ظاہر ہے ایک دلی لگاؤ اس شہر سے ہی ہوگا. بالکل. تو میں ہر طرح سے کوشش کروں گا کہ کسی صورت میں بھی میں اس شہر کے لوگوں کے لیے بہتر سوچوں. میری تعلیم یہاں کی، میرے سب چیزیں. تو لیکن میں نے یہ دیکھا کہ 15 سال یا 20 سال جو بھی، یا 36 سال اگر ایم کیو ایم کی زندگی ہے تو اس میں سوائے چورن بیچنے کی کچھ نہیں تھا. جو سندھ کی آپ نے بات کی کہ سندھ نے ترقی نہیں کی، سندھ کیسے ترقی کرے گا؟ سندھ کا ایک پروجیکٹ تھا جائکا جو ریلوے کا پروجیکٹ تھا، جس کی سورنٹ گارنٹی کراچی کے لیے نہیں دی گئی، پنجاب کے لیے دے دی گئی. اب مجھے یہ بات بتائیے کہ ملک پاکستان، ریونیو کمانے والا شہر، سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، ڈیولپ سٹی، پوری دنیا کے اندر یہاں کے لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور بزنس کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی اگر یہ وفاق پہ ڈال رہی ہے ذمہ داری تو، لیکن برانڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ یہ ہے کہ کراچی کی تباہی جو بھی ہے، جس طرح کی بھی تباہی ہے، بلدیاتی مسائل ہیں، اسٹریٹ کرائم ہے، جو بھی ایشوز ہیں، یہ ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے. نہیں دیکھیں، اس کی میں وجہ بتاؤں. پیپلز پارٹی کی میں آپ کو سوچ بتاتا ہوں کیونکہ میں ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ ہوں. جی. پیپلز پارٹی کی یہ سوچ تھی کہ جیسے کہتے ہیں نا گھر میں ایک بگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے تو اسی کو امانت دے دو کہ بیٹے گھر کی چابی سنبھال. ایم کیو ایم کیونکہ کراچی میں مہاجر جماعت تھی اور انہوں نے یہ دکھایا کہ جی کراچی کو ہم اون کرتے ہیں، تو میرا سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ شاید آصف علی زرداری نے یا بی بی نے ان بگڑے ہوئے بچوں کو چابی دے دی کہ تم لوگ چلا لو، لیکن انہوں نے اس کو چلانے کی جگہ تباہ کر دیا. اور وہ جو تباہی ہوئی، اب جا کے پیپلز پارٹی کو یہ سمجھ میں آئی کہ نہیں بھائی نہیں، چور چوری سے جائے گا، ہیرا پھیری سے نہیں جائے گا. تو آج پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے چابیاں ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اب ہم ڈیلیور کریں گے. نہیں، اب آپ اس کی دیکھیے، اس بار پیپلز پارٹی کے کراچی شہر سے ہر سیٹ کے اوپر این اے اور پی ایس کے اوپر لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور کراچی شہر کے بزنس مین تھے. کراچی شہر کے بڑے بڑے جو چیمبر 7 ایم این اے بنے جو تاریخ میں کبھی نہیں بنے کراچی سے. اس کے علاوہ جو چیمبر کے پریزیڈنٹ، فیڈریشن کے صدر، وہ تک اس میں تھے کہ ہمیں ٹکٹ دیا جائے. لیکن ظاہر ہے پارٹی نے ایک اپنے جو ورکرز ہیں جو اتنے عرصے سے پارٹی کے ساتھ سرو کر رہے ہیں، پارٹی نے ان کو دیکھنا ہے، نہ کہ ہمیں سیٹھوں کو دیکھنا تھا. لیکن جو چینج آیا ہے کراچی میں، اگر آپ یہ دیکھ لیں گے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر، اگر میں 35,000 ووٹ اٹھا سکتا ہوں، وہ بات ہے کہ 47 پہ کیا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ جس ڈسٹرکٹ میں ایک جھنڈا لگانا وہ سمجھ لیجئے کہ نو گو ایریا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پاپولر ہے کراچی میں. جو اس کو ووٹ ملا، خواجہ سہیل کو تو ووٹ نہیں ملا. جی نثار صاحب، تیر کا نشان ملا. جی کراچی یہ پورا کریں تو پھر نہیں ہو گئی نا. اب آپ میں آپ کی اس بات سے سخت اختلاف کرتا ہوں جب آپ نے استعمال کیا لفظ کراچی کی بربادی. میں اس کو نہیں مانتا. یہ آپ کا اوپینین ہو سکتا ہے، میرا اوپینین یہ نہیں ہے. میں نے جب کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی 1988 سے پھر سے اقتدار میں آئی تو ہم چپ کر کے بیٹھے نہیں. ہم نے سوچا، ہم نے سوچ کر بے نظیر صاحبہ سے اعلان کروایا 200 ارب روپے کا پیکج، جہاں سے یہ سارا کچھ پلاننگ شروع ہوئی، جہاں سے یہ سوچا گیا کہ لیاری ایکسپریس وے ہونا چاہیے، نادرن بائی پاس ہونا چاہیے، مائی کولاچی روڈ ہونا چاہیے، شوراب گوٹ کی پل ہونی چاہیے، کالا پل کا پل ہونا چاہیے، کے پی ٹی کا برج ہونا چاہیے، ٹریفک کے نظام کو اور بہتر کرنے کے لیے سارے جو میجر پروجیکٹس ہیں. میں معافی سے 2002 کے نہیں ہیں،
2002 के बने हुए नहीं है। बल्कि मैं निसार भाई के बीच में बोलूंगा कि ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पहला ब्रिज है ये पीपल्स पार्टी का है, नॉर्थ आबाद वाला, और जो बहुत बड़ा ब्रिज है जी जी ये 1993 में बना था। 93 में, ठीक 91 में नहीं, 97 में नहीं, 93 में बना था। तो मैं आपकी बात से इख्तलाफ करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि फिर मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये बात भी मानी जाए कि सिर्फ कराची ही क्यों आपको नज़र नहीं आता हैदराबाद से मीरपुर खास वाला रोड, आपको क्यों नज़र नहीं आता कराची से सिजावल तक का रोड, आपको क्यों नज़र नहीं आता थर के इलाके के बेहतरीन रोड, आपको क्यों नज़र नहीं आता कराची से खुददार तक क्यों रोड नहीं नज़र नहीं आते? ये सारी चीज़ें क्यों हैं? ये सारी डेवलपमेंट हुई है, ये सारी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन मैं पाकिस्तान के किसी इलाके को परफेक्ट कहने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि नहीं है। पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ, मेरी बजट जो है वफाक के ऊपर मुनहसर होती है कि मुझे मिलता कितना है। आपको पता है कितना मिलता है जी। NFC 2010 में हुआ कि जी 57% सूबे और 43% जी मरकज। उस 57% में चौथा हिस्सा सिंध, जो भी पाकिस्तान की किट्टी होती है उसमें 57 सूबों को मिलता है जी उन सूबों में 54% पंजाब को, हमें 24%। जी फिर आखिर में आके बोलते हैं कि FBR कनेक्ट नहीं कर सकी इसलिए अपनी तरक्याती प्रोग्रामों को स्लैश करो। ये इस साल के आखिरी चंद महीनों में आता है। जब ऐसा रिसोर्स कंस्ट्रेंट हो तो फिर तुम और मैं कोई बड़क नहीं मार सकते, तुम और मैं बड़क नहीं मार सकते। मैं पंजाब की कोई बदतरीफी नहीं करना चाहता हूँ, उनका भी पूरा हक है तरक्की करने के लिहाज से, लेकिन आप ये कह नहीं सकते कि हमने कराची को बर्बाद किया है, ये नहीं कह सकते आप। ठीक है। अब बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे शोबे में बड़े ज़बरदस्त काम किए, हेल्थ के शोबे में ऐसे बड़े ज़बरदस्त काम किए मैं समझता हूँ, लेकिन शायद उस तरह से वो ब्रांडिंग या लोगों को शायद बता नहीं सके हैं, या इतना शायद मीडिया भी शायद बता नहीं सका है। सर आपको तो, आप पर तो फर्ज है ना, आप लाड़काना आ सकते हैं तो थर भी जा सकते हैं। ये क्या बात हुई? बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या बात? नहीं, थर भी हम जाते हैं सर, मैंने ये कई क्या प्रोग्राम बात किए थर में जाके। और कराची में जो हेल्थ केयर है वो बहुत बेहतर है सरकारी सतह पे। तो वो कुछ जो बहुत ज़बरदस्त काम है उन पर हम बात करेंगे। और दूसरा ये कि जब कराची की जब बात हो ही रही है तो कराची के जो इश्यूज़ हैं उसमें जो क़यादत है उसको इन्वॉल्व कैसे होना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार कोई शख्स हो जाता है तो क्या उसके घर में लोग जा रहे हैं, आपकी क़यादत जा रही है, क्या मसद कराची को उस तरह से ओन किया जा रहा है? तो ये ज़रा ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है आप सबको। वंस अगेन मैं कहूँगा कि बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी जानिब से भी, निसार खोड़ो साहब की जानिब से भी, ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब की जानिब से भी, और बहुत सारी दुआएं पाकिस्तान में तमाम पाकिस्तानियों के लिए, दुनिया भर में पाकिस्तानी जहाँ जहाँ हैं। आप भरपूर अंदाज में इंशाल्लाह आप सबने ईद सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और सर हमारे यहाँ तो ईद ज़रा थोड़ी सी पहले ईद पे भी बात कर लेते हैं ना, ईद चलती भी लंबी है। जैसे मिसाल के तौर पे महीना चलती है और 2 दिन पहले, 1 दिन पहले शुरू हो जाती है, और ईद के बाद खासतौर पर हमारा जो लेबर तबका है वो शुक्राने के दिन है। हाँ। बात ईद की है, पहली रमज़ान से शुरू होती है। रोज़े रखे जाते हैं, एक दिन ईद होगी। हाँ। ठीक है, और ईद का इंतज़ार होता है। जो लोग यानी इफ्तारियाँ भी ईद का हिस्सा है ना। जी 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 जी। इफ्तारियाँ, अभी तो सहरियाँ भी रात को होती हैं। हाँ, अभी तो सहरियाँ भी रात के 11 बजे बुलाया जाता है कि आओ जी सुबह 5 बजे तक सहरी खाओ। ये सारी वो ईद का ही समा है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें आगे चल के ईद हो जाती है, नमाज पढ़ते हैं और सबको मुबारकबाद देते हैं। वो ठीक है, होना चाहिए। भाई मज़हब के तौर पर इफ्तारी इकट्ठे बैठ के खाने का ज़्यादा सवाब माना जाता है। जी जी। सहरी अगर इकट्ठे बैठ के कहो तो और ज़्यादा सवाब माना जाता है। हज करने का मकसद क्या है कि आप लोगों से मिलो, आप लोगों से मिलो। ये मजहबी तौर पर भी एक दूसरे को करीब आने की कोशिश की जाती है, ये सबको मिलाने की बात की बिल्कुल, जाती और एक दूसरे का ख्याल करना में भी होता है। मिलाने की और बात हम जब मिलते हैं जुलते हैं, हम एक दूसरे के दर्द दुख पता चलता है, एक दूसरे की मदद करते हैं, हम एक दूसरे का और जब हम कहते हैं हम सब भाई हैं तो फिर भाइयों के साथ मिलकर चलें तो बेहतर होता है। लेकिन ईद की नमाज अकेले नहीं पढ़ सकते, आप कुछ तमाम में पढ़नी है। तो वही निसार भाई की बात ये है और ईद का इज्तिमा तो जो जुम्मे का इज्तिमा होता है उससे भी बड़ा, यानी ज़्यादातर तो ग्राउंड्स के
کے اندر. مطلب یہ سمجھیں کہ رمضان کی آمد سے جو خوشی شروع ہوتی ہے تو یہ عید کے 3 دن تک جو رہتی ہے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں, مزدور, ہاری, کاشتکار, ان کو سال میں کہاں ٹائم ملتا ہے. بالکل ایک یہی وقت ہوتا ہے, اور پھر وہ اپنے شہر میں جاتے ہیں, اپنے ماں باپ میں بیٹھتے ہیں, اپنے بچوں میں رہتے ہیں, تو ایک خوشی ہے. اور سر میں سمجھتا ہوں ایز اے انڈسٹریلسٹ بھی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی جتنا پورا بزنس کمیونٹی ہے, سب کا دل ایک نرم ہوتا ہے. وہ اپنے ورکرز کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے جو ہے تنخواہیں وقت سے پہلے دیتے ہیں. اگر زکوٰۃ کے زمرے میں لوگوں کو دینا چاہیے پیسے تو وہاں دیتے ہیں. بس خوشیاں جو ہیں وہ بانٹی جاتی ہیں. بالکل, اور یہ اچھی بات ہے. اچھا میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ بہت نیگیٹو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جناب عید کا ایک اور حسن, جی فطرہ. بالکل, ہر ایک بندے پر فطرہ لازم ہے کہ وہ جی بانٹے کہ کوئی بھوکا نہ رہے. عید الاضحیٰ ہر قربانی کرے, وہ قربانی کرے جو کسی کو کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے. یہ سب وہ ہے جس کو ہم انگریزی میں سوشل ڈیموکریٹس کہہ سکتے ہیں, مساوات محمدی کہہ سکتے ہیں, اور یہی مذہب کا حسن ہے جس پہ ہم چلنا چاہیے, اور چلتے ہیں. اور یہی اگر ہمارے اندر جذبہ رہے رمضان کے بعد بھی اور عید کے بعد بھی, تو میرے خیال میں ہم ایک بڑی خوشحال قوم ہے. نثار کھوٹر صاحب, یہ جو خیال رکھنے کی بات ہو رہی ہے تو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں بڑا ڈیلیور کیا ہے آپ نے. ابھی ایک سوال جو آتا ہے کہ بھئی نہ پکے کے ڈاکو جو ہے وہ ان کا انتظام کیا جا رہا ہے, نہ کچے کے ڈاکو کا انتظام کیا جا رہا ہے. یعنی پکے کا مطلب یہاں پہ کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے, اور اس میں جو ہے روزانہ 2-3 لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے جب موبائل چھیننے کے اوپر. ایک خوف ہے, ایک دہشت ہے. اور اس کے بعد جو میئر ہے آپ کا, وزیر اعلیٰ ہے, وزراء ہیں, وہ بھی اگر لوگوں کے گھروں میں جائیں اگر کیونکہ ایسے واقعات ہوتے ہیں, ایک آنرشپ جو ہے لوگوں کو دیں تو بڑا اچھا لگے گا. آپ کیا کیوں دیکھتے نہیں ہیں؟ ہمارے ورکر, ہماری آرگنائزیشن ہے, فرض کرو اسی طرح دوسری جماعتوں کی بھی آرگنائزیشن ہے. اس آرگنائزیشن کا کوئی بندہ, ہمارے بندے ہماری آرگنائزیشن کے اپنے اپنے ورکروں کے گھر جاتے ہیں, ملتے ہیں. کسی کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے تو ملتے ہیں, کسی کے ساتھ اسپتال لے جانا ہوتا ہے تو ملتے ہیں. بلاول صاحب ابھی کیوں گئے کسی ورکر کے گھر تعزیت کرنے کے لیے؟ یہ کیا ہے؟ ورکر کی بات نہیں کر رہا میں تو سر, عبدالرحمان جس کا مرڈر ہوا تھا. نہیں, میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں سر, ورکر کی بات نہیں کر رہا. جو اسٹریٹ کرائم کا شکار بن رہے ہیں, ایک عام آدمی ہے, تو سندھ کے وزیر اعلیٰ نے تو اسے اون کرنا چاہیے نا, میئر کو اون کرنا چاہیے. اون کرنا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے اگر یہ ہوتا ہے تو کوئی وزیر اعلیٰ نہیں پہنچتا تو پارٹی کا بندہ پہنچتا ہے. پارٹی کے جو عہدیدار ہیں وہ بھی کوئی ایسی عام چیز تو نہیں ہے نا. وہ اگر جاتے ہیں تو ان کا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جاتے ہیں, دکھ درد بانٹنے کے لیے جاتے ہیں. ہم ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہیں. ہماری سیاست جو ہے نا, وہ کہتے ہیں شادی اور غمی میں ضرور جاؤ, شادی اور غمی میں ضرور جاؤ, خوشی میں اور غم میں جاؤ اور ان کے ساتھ بیٹھو. جان و مال کا تحفظ دینا کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے. میں عرض کروں جواب تو اگر کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب وزیر اعلیٰ اعلان کریں کہ اگر اسٹریٹ کرائم میں کوئی شخص ہلاک ہوگا, جس طرح دیت کے پیسے, کوئی کسی کو اگر قتل کر دیتا ہے تو اس کو دیت کے پیسے آج کل کے 66 لاکھ تک بنتے ہیں, تو کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جان و مال کے تحفظ دینا, تو اس کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو 66 لاکھ روپے سندھ گورنمنٹ دے گی. دیکھیں بات سنیں, یہ ہوتا ہے کمپنسیشن فار ڈیتھ. یہ ڈی سی صاحب اس کا کیس بناتے ہیں, ڈی سی صاحب کیس بنا کے آگے بھیجتے ہیں اور کمپنسیشن مل جاتی ہے. آپ کو کیوں بھول جاتا ہے جب بلدیہ میں فیکٹری کو آگ لگائی گئی الگ سے ایک بہت بڑا واقعہ کیوں نہیں, یہ ہولناک حادثہ تھا, یہ ہولناک حادثہ تھا. 300 لوگوں کو لاکھوں روپے کی کمپنسیشن ملی. آپ کیوں بھول کیوں جاتے ہیں؟ وہ مجھے یاد ہے صاحب سب کچھ, اور وہ عدالت سے ساری کارروائی ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن میں تو روزانہ کی بات کر رہا ہوں جو روزانہ لوگ مر رہے ہیں شہر میں. 300 لوگ کم تھے. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ایک واقعہ ہوا, وہ ایک ہائی لائٹ ہوا نا بہت زیادہ, لیکن ایک جان قیمتی ہے نا جو لوگ اسٹریٹ کرائم میں جا رہے ہیں. ایک یہاں ہوتا ہے ذاتی دشمنیوں پر قاتلانہ حملے, ٹھیک ہے, ایک ہے چوری چکاری میں حملے میں مار دیا. جی, یہ سب کا کمپنسیشن ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے. ڈی سی بناتا ہے رپورٹ اور پھر اس کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے. باقاعدہ ہم نے کمپنسیشن کا ریٹ اناؤنس کیا تھا. پولیس والے مرے تو ان کو 1 کروڑ روپیہ ملے گا, پولیس والے مرے تو ان کو 1 کروڑ روپیہ ملے گا. عام آدمی کے لیے بھی ہے 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ جو کچھ بھی
ہے یہ موجود. اور آپ تو کیونکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل دیکھ رہے ہیں خواجہ سہیل منصور صاحب, ڈاکٹر عاصم کا بھی بڑا وہاں پہ امپورٹنٹ رول ہے, تو ڈسٹرکٹ سینٹرل, اور کیونکہ یہ اسٹریٹ کرائم کے واقعات ان جگہوں پہ زیادہ ہوتے ہیں جہاں پہ لوور مڈل کلاس میں زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ لوگوں کے پاس اسلحہ نہیں ہے, غریب آدمی کے پاس کیا اسلحہ ہوگا, نہ ان کے پاس گارڈ ہوں گے, تو وہاں پہ یہ چیزیں کاروائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. میں آپ کو کراچی کا جو المیہ بتاؤں, کراچی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ فورنرز بہت ہیں, چاہے ان کو اغوانی کے شیپ میں کہیں, کسی کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اس میں گورنمنٹ کی نااہلی میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ سسٹم, کیونکہ دیکھیں کراچی شہر ایک وہ شہر ہے جس کے 17 آنر ہیں, پنجاب میں 17 آنرز نہیں ہیں. ایک حدود ختم ہوتی ہے, دوسری حدود شروع ہو جاتی ہے. نہیں آپ آواز اٹھائیں نا اس پر, دیکھیں ایک آنر کریں نا, ابھی تو میئر آپ کا ہے, نہیں, ہم پورا کراچی اس کے انڈر لے یہ کر آواز تو ہمیشہ سے اٹھا رہے ہیں, اٹھائی جا رہی ہیں. اس کی وجہ سر یہ کون روکے گا سر, کنٹونمنٹ کا قانون اور ہے, کے ڈی اے کا قانون اور قوانین ہے. آنے چاہیے سندھ اسمبلی کے اندر کہ فقیروں پہ پابندی لگے. کیوں 4-5 لاکھ فقیر ہر یہ بھی قانون ہے موجود. سر یہ بیگری کے خلاف قانون ضرور سر امپلیمنٹ ہونا. جب کورونا میں 6 بجے کا ٹائم ہوتا تھا, 6 بجے دکانیں بند کرا دیتے تھے, تو کراچی میں ایک سڑک پہ فقیر نظر نہیں آنا چاہیے. میرے بھائی 6 بجے دکان بند ہوتی ہے, لیکن قانون ہے کہ 8 بجے بند کرنی چاہیے, ہوتی ہے نہیں, بند. میں کورونا کی بات کر رہا ہوں کہ امپلیمنٹ ہوتا تھا نا. کورونا گزر گیا, ہر وقت نہیں ہوتا. وہ موت کا خوف تھا, وہ موت کا خوف تھا. ایسے نہیں کرو نا, وہ کورونا ہو گیا, اللہ کا شکر ہے ہم فیس کر لیا, ہم نے کافی جانیں ضائع کی, ہم نے جو چلے گئے ہم سے بچڑ گئے, لیکن ہر وقت نہیں ہوتا. لیکن بہت سی چیزیں ہیں, گورنمنٹ نے کہا 8 بجے دکان بند کرنی چاہیے, ساری دنیا میں ہوتا ہے, لیکن یہاں نہیں ہوتا, اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا جاتا. بیگری کے خلاف بھی قانون ہے, ان کو پکڑ کے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈال دو, ہے قانون. عورتوں کا ہے کہ جی ہاں وہ شیلٹر ہوم میں جائے, یہ ساری چیزیں ہیں موجود. اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے, جتنا ہوتا ہے اس سے زیادہ کروانے کی ضرورت نہیں. دیکھیں کراچی, میں نے آپ کو کہا کہ کراچی ایک تو بے ہنگم پھیلا, ٹھیک ہے نا. یہ اب اس کا بھی الزام آپ لگائیے کہ پیپلز پارٹی نے 15 سال میں جو ہے کچی آبادیاں بنائی یا چائنا کٹنگ کرنے والوں نے بنائی. بات یہ ہے کہ جب آپ شہر کا, آپ کے پاس کوئی ایک ڈائیگرام ہی نہیں ہے, کوئی ماسٹر ہے وہی نہیں ہے. یہ شاید سوری بولے ایک گلی جو ہے اس کے اندر سے ایک آدمی گزر سکتا ہے, ایک جنازہ نہیں گزر سکتا, تو وہاں کیا کرائم نہیں ہوگا؟ آپ نے صرف یہ کہا کہ لیاری میں ہی کرائم ہوتا تھا. آج لیاری کے اندر, میں جب انڈسٹریل ایریا سے آتا ہوں تو میں ماری پور سے نہیں آتا, میں لیاری کے اندر سے جاتا ہوں, جبکہ لیاری سے لوگ کانپتے تھے. آج ماری پور کے اوپر میرا موبائل چھنتا ہے, لیاری کے اندر نہیں چھنتا. تو بات یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار پیپلز پارٹی نہیں ہے, اس کے ذمہ دار ہم سب اس شہر میں رہنے والی پارٹیاں اور ہم سب لوگ ہیں. جس کی حکومت ہے, جس کے انڈر جو ہے پولیس آتی ہے, جس کے انڈر سارے لا انفورسمنٹ کے ادارے آتے ہیں. سر آج آپ نے سن لی نہیں ہے, ایک نثار بھائی ایک معذرت ہے, آج آپ نے ایک لفظ نہیں سنا کہ خواجہ اظہار صاحب نے کہا آئی جی اپنا لے آئے. آئی جی کبھی کسی کا ہوتا ہے, وہ پولیس کا ایک سربراہ ہوتا ہے. آپ کو تنقید کرنی ہے تو آپ یہ بولیں کہ سندھ پولیس کے کارکردگی میں فرق ہے, لیکن آپ کو کیونکہ آئی جی صاحب نے آپ کی کوئی بات نہیں سنی, آپ نے ان کا نام لینا شروع کر دیا. سر اس طرح کس طرح آپ کے صوبے کے معاملات چلیں گے؟ دیکھیں بھائی بات سنیں, میں سمجھتا ہوں کہ سندھ نے ڈیموکریسی کے طور پر اپنا کردار ادا کیا ہے. سندھ واحد صوبہ تھا جس نے پچھلی لوکل باڈی الیکشن کو پورے 4 سال کام کرنے دیا, 4 سال کام کرنے دیا. پنجاب میں توڑی گئی, کے پی میں توڑی گئی, بلوچستان میں توڑی گئی, سندھ قائم رہا. اگر ہم نے آج سے پھر سے لوکل باڈی لوگوں کے حوالے کیا نا, گلی کوچا, لوکل باڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یونین کاؤنسل کے لوگ یونین کاؤنسل کا خیال رکھیں اور یونین کاؤنسل میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہے. اب ہم نے تو لوکل لیول پہ گورنمنٹ بنا کے میں سمجھتا ہوں ایسن کام کیا ہے. قانون جو بھی بنائے سندھ اسمبلی نے بنایا ہے, میں نے اکیلے نے نہیں بنایا, اور اس میں کہ مزید زیادہ اختیارات دیے. وہ اور بات ہے, وہ اور بات. تو اب سر یہ بس ویری کوئک کلاس میں جو میں کہہ رہا تھا کہ جیسے ہیلتھ کے شعبے میں, بہت سارے شعبوں میں بہت اچھا کام کیا ہے
پاکستان پیپلز پارٹی نے. آپ انڈس ہاسپٹل جاتے ہیں, اس میں سب سے بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ دیتی ہے. آپ SIUT جاتے ہیں, وہاں سب سے بڑا اماؤنٹ سندھ گورنمنٹ دیتی ہے. آپ ٹراما سینٹر جاتے ہیں, سول ہاسپٹل SIUT کا جاتے بات ہیں, کرو, SIUT کا بات جن کرو, ہاسپٹل جاتے ہیں, NICVT جاتے ہیں, بالکل, کینسر اسپتال کا بات کرو, چلڈرن ہاسپٹل, NICVT کا بات کرو, انڈس ہاسپٹل کا بات کرو. یہ ساری چیزیں عوام کی زندگی بچانے کے لیے. بالکل بالکل اب احسن کام ہے یہ جس کو اپریشیٹ کرتے رہنا بالکل بالکل. میں اس کو ہر جگہ اپریشیٹ کرتا ہوں سر, اس جگہ اس کو بات کو بیٹھ کے, کیونکہ یہ صحت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کہ کسی کے گھر میں خدا نخواستہ کو بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا گھر کا سب کچھ بک جاتا ہے, اور یہ ان سارے اداروں کے اندر فری ہے, کوئی پیسے نہیں لیے جاتے. ہاں یہ ضرور ہے کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے, اور پھر دوسرے صوبوں کا, ایون پڑوسی ممالک کا پریشر ہے, تو اتنے زیادہ رش ہے کہ اس کو ذرا ٹائم لگتا ہے. لیکن ایمرجنسی میں پھر بھی بہت اچھی سہولتیں ہیں. ابھی یہ ساری سہولتوں کو دیکھ کر اوور آل جنرلائز کرو, مورٹیلٹی ریٹ بڑھا یا کم ہوا؟ کم ہوا ہے. میں وہ بات کر رہا ہوں. جی, اس کا کوئی نہ کوئی اثر پڑتا ہے جنرل پبلک پر, اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں. سر بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کوئی میسج دیں آپ پورے پاکستان میں عید کے موقع پر, دنیا بھر میں سر آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں. پارلیمانی ڈیموکریسی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے, میں پاکستان کا سوچتے وقت یہ نہیں کہوں گا کہ 1 یونٹ لگنا چاہیے. صوبوں نے ملایا ملک, صوبوں کو برداشت کرو, ہر ایک کے احساسات کو برداشت کرو اور پاکستان کے لیے سوچو. ملو, بات کرو, رستہ نکالو. یہ ترک ہونا چاہیے. سر یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. بس اسی نوٹ کے اوپر آپ کی کہ ملو, بیٹھو, اور عوام کی کا بھلا ہو جائے. اور ہم نے تو سر ہم سب نے اگلی جنریشن پہ کام کرنا ہے کہ ہم جو ہے اپنی اگلی نسل کو بہتر پاکستان دیکھیں. میں اس میں ایک چیز جعفر بھائی ایڈ کروں گا کہ جب ماں بیمار ہوتی ہے تو 4 بیٹوں میں اور بیٹیوں میں بھی اختلاف ہو تو سب جا کے ہسپتال میں بیٹھ جاتے ہیں. کوئی ماں کا سر دبا رہا ہوتا ہے, کوئی ماں کا ہاتھ دبا رہا ہوتا ہے, کوئی دعا پڑھ رہا ہوتا ہے. اب ہماری ماں بیمار ہے تو ہم ساری قوم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس وقت اختلاف نہیں, اس وقت ماں بچا لیں گے, پھر لڑ لیں گے. ٹھیک ہے, بالکل جی. بہت زبردست باتیں یہاں پر ہوئیں, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ان سب باتوں کے اوپر جو ہے ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ جو جس جگہ پر ہے, جس کا جو رول ہے وہ اپنا رول ادا کرے گا, اور ہر شخص اپنا اگر بہتر رول پاکستان کے لیے ادا کرے گا تو پاکستان آگے نکل جائے گا, ترقی ہو جائے گی, اور ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھ جائیں گے. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.